بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر متبرجات بزینہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مذمت تبرج۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے معاشرے کی تطہیر کی توفیق عطا فرمائے اور تمام معاشرتی برائیوں کے مقابلے میں بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی تعلیمات چونکہ بہت جامع ہیں، رب ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کے لحاظ سے ہمیں ہدایات عطا فرمائیں، وہاں ہی ایک انسانی معاشرہ کے اندر رہن سہن کے احکام بھی عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا احادیث معاشرت کے بارے میں ہیں، جس سے ایک اسلامی معاشرہ جن احکام کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ آج معاشرہ جس میں ہم موجود ہیں، حالانکہ یہ کوئی یورپ کا بے لگام معاشرہ نہیں، ایک اسلامی سلطنت پاکستان کا معاشرہ ہے، لیکن یہ معاشرہ بھی آتش فشاں بن چکا ہے۔ روزانہ جتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں بدکاریوں کے لحاظ سے، ان میں سے بہت کم ہیں جو اخبارات میں ان کی خبر چھپتی ہے، لیکن جو اخبارات پہ چھپتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں، بغیر کسی انقطاع کے روزانہ وہ واقعات کہ جن میں سے ایک ایک واقعہ اس کی خبر پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی ناگفتہ بے صورتحال ہے
کہ شاید کبھی پہلے انسانی معاشرہ میں ایسی کبھی حرکات اور گمبھیر دھندے کبھی نہ ہوئے ہوں۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان حرکات کو روکنے کے لحاظ سے اور اس نام نہاد روش کو ختم کرنے کے لحاظ سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، بلکہ لفظوں میں مذمت کرنے کے بعد عملاً وہی کام معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے جو جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ساری تشویش کا حل پیش کیا گیا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید موجود ہے، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو موجودہ بدکاریوں کے جرائم کے لحاظ سے ہے وہ معاشرہ کے اندر تبرج کا پایا جانا ہے، اور تبرج اتنی انواع و اقسام کا پایا جا رہا ہے کہ جو چینل ہیں یا مختلف قسم کے تھیٹر ہیں ان کی صورتحال تو مزید ناگفتہ بے ہے۔ عمومی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پارسا ہیں، پاک باز ہیں، وہ بھی تجارتی معاملات میں اپنے مختلف جو شادی بیاہ کے فنکشن ہیں ان کے لحاظ سے، یہاں تک کہ اب تو سرکاری سطح پر جو سیرت کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے یا مذہبی پروگرام، وہ بھی اعلانیہ تبرج سے خالی نہیں ہوتے، اور اس کے اندر بھی یعنی بیان شریعت کو کیا جا رہا ہے لیکن اسی شریعت سے بغاوت بھی ساتھ ہی کی جا رہی ہے تبرج کی وجہ سے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ نور کے اندر جن عورتوں کی شان بیان کی ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ عورتیں زینت کے لحاظ سے، اپنے حسن کے لحاظ سے تبرج نہیں کرتیں۔ ان کا تبرج نہ کرنا، اس چیز کو خالق کائنات جل جلالہ نے بڑا پسند کیا، اور ان کی یہ خصلتیں جو تھیں رب ذوالجلال نے ان کو لا ریب کلام کا موضوع بنایا۔ تبرج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جو ہے ابن منظور نے لسان العرب جو عربی زبان کی نہایت اہم ڈکشنریز میں سے ہے اور بہت جامع ہے، اس کے اندر اس کا مطلب بیان کیا گیا تبرجت المرأة، یہ اس وقت بولا جاتا ہے یعنی اظہرت وجہہا، جب کوئی عورت اپنا چہرہ ایسی جگہ پہ بے حجاب کرے جہاں اسے غیر محرم دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یعنی عورت کا اپنے چہرے کو ننگا کرنا گھر سے باہر، یہ لغوی معنی ہے تبرج کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تبرج نہ کریں یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ دوسری مقام پر امام قرطبی نے تبرج کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا التکشف والظہور للعیون، آنکھوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور اپنا چہرہ کھلا رکھنا، عورت کے اس عمل کو تبرج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا کہ التبرج اظہار الزینت للناس الاجانب، تبرج یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کے لیے
یعنی اجنبی سے مراد ہے غیر محرم، اجنبی لوگوں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرنا، وَهُوَ الْمَذْمُوم، اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن و سنت میں۔ فَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَلَا، اور عورت جو اپنے خاوند کے لیے اظہار زینت کرتی ہے گھر کے اندر جبکہ دوسرا کوئی غیر محرم نہیں ہے، زوج ہی ہے، تو وہ مذموم نہیں، اس کو تبرج نہیں کہا جاتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرج کو گناہ کبیرہ قرار دیا، یہاں تک کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا تسأل عنہم، نہایت ناراضگی کا اظہار کرتے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، لا تسأل عنہم، یعنی ان کے لحاظ سے مجھ سے سوال ہی نہ کرو، میں اتنا ناراض ہوں ان پر۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا رجل فارق الجماعت، ایک تو وہ بندہ کہ جس نے امت مسلمہ کی جماعت کو چھوڑ دیا، یہ وہی لفظ جماعت ہے جو اہل سنت والجماعہ یا اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے۔ فارق الجماعت وعصى امامہ، اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی جماعت کو چھوڑ دیا، یعنی امت مسلمہ کے لیے جو حکم ہے ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے اس میں وہ اپنا ایک امام منتخب کریں اور اس امام کے زیر سایہ زندگی کا سفر طے کریں، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس امام کی نافرمانی کو اور اس جماعت سے علیحدگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ جو جدا ہوا ومات عاصیا، اور مرنے تک وہ ایسے ہی رہا اور اسی نافرمانی میں وہ فوت ہو گیا، تو ایک اس کا ذکر کیا۔ دوسرا امۃ او عبد آبی کا فماتا، یعنی جب زر خرید غلام ہوتے تھے، لونڈیاں تھیں، تو اس وقت کے لحاظ سے یعنی چونکہ ان پر اپنے آقا کی اطاعت بھی لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کہ وہ نماز بھی پڑھیں، اور ان کا جو آقا ہے اس نے جو چارہ کاٹنے کے لیے کہا، جس کام کے لیے کہا وہ کام بھی ضرور کریں، شرعی طور پر یہ ان پر لازم ہے۔ اور اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور اسی دوران فوت ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی نافرمانی میں مرا کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہی نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر امرأۃ غاب عنہا زوجہا، کہ وہ عورت کہ جس کا خامند گھر میں نہیں، یعنی وہ ڈیوٹی پہ گیا ہے، ایک دن کے لیے یا کئی دنوں کے لیے وہ گھر سے باہر ہے، قد کفاہا مونۃ الدنیا، وہ اس عورت کو گھر میں کھانے پینے کے لیے دے کے گیا ہے، یعنی وہ یوں مجبور نہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر دکان پر نہ جائے تو بھوکی مر جائے گی، کوئی چیز خریدنے کے لیے وہ مجبور ہو چکی ہے، بلکہ گھر میں ایسا نظام تھا کہ وہ بھوکی نہیں مر سکتی تھی۔ ویسے آج کے لحاظ سے تو یعنی معونت اہلہا میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور کم ہوگی، لیکن شریعت مطہرہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جان بچانے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے گھر کے اندر راشن موجود تھا، وہ پھر بھی گھر سے نکلی، فتبرجت بعدہ، تو اپنے خامند کے چلے جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی بے پردہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ایسا گناہ کیا کہ مجھ سے اس کی بات ہی نہ کرو، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، یعنی اتنا بڑا جرم اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج
جس کو کوئی جرم سمجھا نہیں جا رہا، عورتوں کا بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا اور پھر بے پردہ نکلنا، اور صرف بے پردہ ہی نہیں بلکہ لباس جو یعنی چہرے کا حجاب جو ہے اس سے ہٹ کر باقی جو لباس ہے وہ ایسا لباس کہ جس کو شریعت لباس نہیں کہتی بلکہ عورتوں کا ننگا ہونا قرار دیتی ہے کہ وہ اس لباس میں بھی ننگی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عام میلوں کے اندر بازاروں میں جانا، جبکہ شریعت کے اندر تو اگر وہ مسجد کی طرف بھی جائے تو اس پر بھی گرفت کی گئی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون آخر امتی نساء، میری امت کا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں عورتیں ہوں گی۔ کیسی عورتیں؟ یعنی عورتیں تو ظاہر ہے کہ مرد و زن کا وجود معاشرے کا ایک حصہ ہے، لیکن یعنی بری عورتیں ہوں گی۔ کیا ان کی برائی ہے؟ کاسیات عاریات، کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتیں آخرہ امتی، میری امت کے آخر میں، یعنی یہ جو ساری صدیاں گزر رہی ہیں اور یہ تبدیلی تو فوراً آنا شروع ہو گئی۔ آخرہ امتی نساء کاسیات عاریات، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ان عورتوں نے، مگر حکم ان پر شریعت یہ لگائے گی کہ یہ بغیر کپڑوں کے ہیں، کہ یا تو وہ پتلے اتنے ہوں گے کہ جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے، یا وہ چھوٹے اتنے ہوں گے کہ جسم کے بعض اعضاء ننگے ہیں، یا وہ ٹائٹ اتنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اعضاء کی شناخت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العنوہن، ان پہ لعنت کرو، فإنہن ملعونات، کیونکہ یہ ملعونہ عورتیں ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی، آپ فرماتے ہیں العنوہن، ایسی عورتیں جب معاشرے میں پائی جائیں گی تو ان پہ لعنت کرو کہ ان کی وجہ سے کروڑوں کردار جل جانے کا خطرہ ہے۔ یعنی ان کا یہ تبرج یوں ہوگا بلا تشبیہ و تمثیل کے جیسے گھی کے پاس آگ جلائی جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، تو معاشرے میں تقدس پارسائی یوں ان کے تبرج کی وجہ سے پگھلے گی اور معاشرے کے اندر آگ لگ جائے گی، اس عورت کے برے کردار کی وجہ سے جس نے تبرج اختیار کیا ہے۔ بظاہر کپڑے پہنے ہیں لیکن کپڑے سرکار فرماتے ہیں کاسیات عاریات، یعنی یہ جامع الفاظ ہیں، بظاہر تو ضدیں لگتی ہیں کہ جس نے کپڑے پہنے ہوں وہ ننگی نہیں، جو ننگی ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل ننگی ہے وہ تو یعنی اس موضوع سے ہے ہی خارج، یہ جنہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جن کپڑوں پر کپڑے ہونے کے باوجود ننگے ہونے کا حکم شریعت لگاتی ہے کہ یہ کپڑے کالعدم ہیں، یہ ہیں ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور نشانی ان عورتوں کے لحاظ سے بیان کی، جو یعنی یہ بھی حدیث خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف اس وقت کے لیے ہی رسول نہیں تھے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت و رسالت ہے، تو آپ نے جو حالات بعد میں آ رہے تھے ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی۔ فرمایا کہ جن عورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں لباس ایسا ہوگا وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ، ان کے سروں کے اوپر بھی ایک نشانی ہوگی، اور آج وہ بھی 100% ہمارے معاشرہ کے اندر غیر مسلم عورتیں تو غیر مسلم رہی، مسلمان عورتوں کے اندر یعنی یہ سمجھو 90-95%
90-95% وہ نشانی پائی جا رہی ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے ناپسندگی کا، بیزاری کا اظہار کیا، اور بعض وجوہ جو ہیں ان پر پھر لعنت کا بھی اظہار فرمایا۔ علی رؤوسہن، ان عورتوں کے سروں کے اوپر بال اس طرح ہوں گے کأسنمۃ البخت، اسنمہ سنام کی جمع ہے، سنام کہتے ہیں کوہان کو، بخت کہتے ہیں خراسانی اونٹنی، اونٹنی کی کوہان کی طرح ان کے سر کے اوپر بال ہوں گے، یعنی بالوں کو یوں اونچا کیا جائے گا، یا بالوں کے اندر مزید کوئی چیز مکس کر کے ان کا سائز سر کے اوپر بڑا کیا جائے گا کہ ان کے سروں کے اوپر بال یوں لگیں گے کہ جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، ان کے لعنت کرو، یہ ملعونات ہیں۔ تو اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، اگر سرکار ہی کسی کلمہ گو خاتون سے بیزار ہو جائے، اور بیزاری کا سبب یہاں پر انسانی مسلم معاشرے کے اندر ان کے لباس اور رہن سہن کے معاملات جو ہیں، یعنی یہاں جو مشرکہ ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی، وہ تو ویسے ہی جہنم کا ایندھن ہے، یہاں مومنہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہے ایمان والی، مگر آگے اس کا رہن سہن جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اور ساتھ ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسلم شریف میں ہے فرمایا کہ ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت، پہلے تھا ان کے سروں کے اوپر یوں ہے جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، دوسری ہے کہ ان کے ساری ایسے ہیں جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، یوں بال اکٹھے کر کے سروں کے اوپر وہ باندھیں گی، اور بالوں کو اس طرح بنائیں گی جس طرح کے یعنی ان مرد کا سر ہوتا ہے اور اس کے اوپر امامہ ہوتا ہے، یا اس کی مثل کوہان کی طرح وہ اپنے بالوں کو بلند کریں گی۔ یہاں یہ ہے کہ ممیلاتن، یعنی اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یہ ہے ممیلات۔ اور مائلات خود وہ غیروں کی طرف میلان کریں گی، یعنی اس سے حرکات و سکنات کے لحاظ سے وہ کوئی قدم حصی طور پر اٹھا کے کسی کے گھر نہیں جا رہی، یا کسی کو اپنے گھر نہیں بلا رہی کسی برے کام کے لیے، وہ تو آگے کی ہلاکت ہے۔ صرف ان کا چال چلن، جو کچھ انہوں نے ابھی زیب و زینت اس کے علاوہ کی جو ہے اس کی علیحدہ ہلاکتیں ہیں، صرف یہ جو مذکورہ ہے اس کے اندر یعنی ان کی نیت مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے لوگ اچھا سمجھیں، تو وہ ممیلات اور مائلات ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت، وہ عورتیں جنت داخل نہیں ہو سکیں گی، بلکہ فرمایا ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، یعنی اس کردار کی وجہ سے۔ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل دور بھی آئے گی، لیکن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، کیونکہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی ہے، اور جو شریعت میں معاشرت کا انداز ہے اس کو ترک کیا ہے، چونکہ ان کے اس تبرج کی وجہ سے معاشرہ آتش فشاں بنے گا، اس تبرج کی وجہ سے، ان کی یوں چلنے کی وجہ سے لوگوں کی شہوت کے اندر، ان کے خیالات کے اندر، ان کے احساسات کے اندر معاذ اللہ ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ جس سے آگے نہ جانے کتنے سانحات ہوں گے، کتنے واقعات ہوں گے
کتنی عزتیں لوٹی جائیں گی، کتنے قتل و قتال کا سلسلہ ہو جائے گا، اس کا سبب ان کا عمل بنے گا۔ اگرچہ یہ خود براہ راست یعنی ڈائریکٹ اس میں ملوث نہ بھی ہوں، لیکن ان کی وجہ سے جب معاشرے میں یہ گلیوں میں چل پھر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے آگے جو نتائج نکلیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام جو فسادات معاشرے میں ہوں گے اس کا حصہ ان کو بھی ملے گا، جس میں یہ براہ راست انوالو نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی آنکھیں گندی ہوئیں، اور ان کو اپنا جرم ان کا علیحدہ ہے جن کی آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں، لیکن اس کا باعث یہ بنی اگر یہ گھر بیٹھتی یا باہر مجبوری سے نکلتی تو شریعت کے معین کردہ لباس کی اور شرائط کی شکل میں نکلتی تو معاشرے میں یوں یعنی وہ تقوی کے گھی کو آگ نہ پہنچتی جس طرح کہ ان کے اس کردار سے پہنچی اور معاشرے میں آگ لگ گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکیں گی۔ تو خواتین اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریعت کے اندر جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے کہ فرمایا غفرت لامرأۃ مومسۃ، ایک بدکار عورت کو اس لیے بخشا گیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اور اس طرح کے احکام واضح طور پر موجود ہیں۔ اور پھر عورت کے اتنے حقوق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مردوں کو پابند کیا۔ اب اسی عورت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت اور سارے جہانوں کی رحمت ہونے کے باوجود اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے تو اس کی بات ہی نہ کرو، وہ جنت داخل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، اور فرمایا اس پہ لعنت کرو، اپنی طرف سے حکم دیا لعنت کرنے کا اور کہا کہ وہ ملعونات ہیں۔ تو دختران اسلام کو اس سلسلہ میں یعنی گہری سوچ سے سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں اس زمرے میں تو شریک نہیں ہو رہی کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملعونات قرار دے رہے ہیں اور جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ دختر اسلام تو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ سمجھتی ہو، نعت خوانی کرتی ہو اور اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ ہوں، لیکن ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کے لحاظ سے یہ اس زمرے میں شمار ہو رہی ہو کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعونات کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو اس وقت یہ جب تک روح جسم سے نہیں نکلی یہ ہے وقت کہ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے، اور مردوں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کے گھر کی طرف تو لعنتوں کا رخ نہیں ہو رہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملعونہ کہہ رہے ہیں تو وہ گھر کیسے رحمتوں کا گہوارہ بنے گا کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم کے مطابق حکم ہے کہ وہ اس پہ لعنت کی جائے اس گھر میں رہنے والیوں پر، تو پھر کس طرح دعائیں قبول ہوں گی اور کس طرح اللہ کی رحمتوں کا رخ اس گھر کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تربیت کی، اس تربیت کے پیش نظر آگے احکام کا بیان ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا استعطرت، جب عورت نے خوشبو لگائی، اذا استعطرت المرأۃ، جب عورت نے خوشبو لگائی، فمرت علی القوم، اور وہ گزری کچھ لوگوں کے پاس سے، ظاہر ہے کہ بازار میں گلیوں میں غیر محرم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور
یہ اگرچہ چہرہ ڈھانپ کے گزری ہے مگر اس کی خوشبو نے ان کو متوجہ کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے لیجدوا ریحھا، کہ وہ گزری اس لیے ہے کہ وہ بھی اس کی خوشبو محسوس کریں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جس میں اس نیت کا بھی ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے خوشبو لگا لی اور جانا مسجد چاہتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لحاظ سے شدید مذمت کرتے ہوئے زانیہ کا لفظ اس کے بارے میں استعمال کیا، اور مردوں کے لحاظ سے کہا کل عین زانیۃ، ہر آنکھ جو غیر محرم کی طرف اٹھے وہ زانیہ ہے۔ وَكُلُّ امرأ اذا استطرت فمرت بمجلس فہی کذا، اور ہر وہ خاتون جو اس نے خوشبو لگائی اور پھر وہ گزری۔ اب یہاں وہ لام تعلیل کا نہیں ہے اس حدیث میں کہ اس نے لگائی اس لیے تھی یا گزری اس لیے تھی کہ لوگ جو ہیں اس کی خوشبو کو محسوس کریں، بلکہ اس نیت کے بغیر گزری لیکن خوشبو لوگوں تک اس کی پہنچی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کردار کو بھی بدکاری کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آج کسی جرم کی لسٹ میں شمار ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے، یا اس پر بھی کوئی والدین کسی کو ڈانٹ دیں اور یا اس کے لحاظ سے کسی کو کوئی روکا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ مروی ہے کہ کیونکہ صحابہ جب انہوں نے جو چیزیں سنی پھر ان کو لاگو کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی بھرپور طریقے سے پابندی اس پر کروائی۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بابا جی تھے، عمر بھی یعنی بڑی ہو چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی سال بعد۔ لاقیتہ امرأۃ وجد منہا ریح الطیب، تو ایک عورت کا گزر ہوا آپ کے پاس سے تو آپ کو اس سے خوشبو آئی، تو آپ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اے اللہ کی بندی، جئتی من المسجد، تم مسجد سے واپس آ رہی ہو؟ قالت نعم، تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں۔ اب یہ دور صحابہ ہے، آگے یعنی دور تابعین شروع ہو چکا ہے، تو وہ عورت کسی میلے سے یا بازار سے واپس نہیں آ رہی تھی، مسجد سے واپس آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی یہ محسوس کیا کرینے سے کہ قریب مسجد تھی، تو کہا مسجد سے آ رہی ہو واپس؟ انہوں نے کہا ہاں مسجد سے آ رہی ہوں۔ قال وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، یہ خوشبو تم نے مسجد میں آنے کے لیے لگائی تھی؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ یعنی چونکہ خوشبو جمعہ کے دن لگانا مردوں کو جو حکم ہے، تو یعنی وہ پاک باز خاتون جو ہیں انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے خوشبو نہیں لگائی تھی، مسجد کے لیے خوشبو لگائی تھی۔ قالت نعم، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عجیب طریقے سے حدیث بیان کی، فرمایا انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حبی یعنی یہ احساس ان کو بھی دلوایا کہ جو ذات تمہارے بھی محبوب ہیں میرے بھی محبوب ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں نے اپنے کانوں سے ان سے یہ سنا ہے، یعنی درمیان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لا تقبل صلاۃ الامرأۃ، کسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کون سی عورت؟ تطیبت لہذا المسجد، جو اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگا کے آئی۔ اور یہ کوئی خصوصیت نہیں کہ صرف اس مسجد کا، حالانکہ وہ مسجد اگر مسجد نبوی شریف تھی یا اور کوئی مسجد، تو ہمارے عرف کی مساجد میں تو اس سے یہ کہیں زیادہ خطرات ہیں اور برکتیں تھوڑی ہیں، اور وہ اتنی برکت والی مسجد، تو جب ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ المسجد فرمایا تو وہ مسجد نبوی شریف تھی،
اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ظاہری حیات کا ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ لامرأ، اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی اللہ کی طرف سے، تطیبت لہذا المسجد، جو اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف میں آنے کے لیے خوشبو لگائے، حتی ترجع، کب قبول ہوگی؟ فرمایا وہ واپس گھر جائے، فتغتسل غسلها من الجنابہ، اس خوشبو کو زائل کرنے کے لیے غسل کرے، اور غسل بھی وہ بھرپور طریقے سے جو غسل جنابت کیا جاتا ہے، جنابت کی وجہ سے جو غسل کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے عرف کے اندر مسجد کے لیے نہیں، کسی فنکشن کے لیے، کسی بازار میں گزرنے کے مقصد کے لیے جو عورت نکلی ہے، اگرچہ خوشبو لگانے میں اس کی کوئی اور بدنیتی نہیں ہے، صرف بازار جانا مقصد ہے، یا پھر آگے کوئی فنکشن ہے، یا عورتیں میلے میں جا رہی ہیں، یا کہیں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے وہاں جا رہی ہیں، تو یہ کتنی بڑی آگ ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحمتوں کے گہوارے مسجد نبوی شریف میں خوشبو لگا کر آنے والی خاتون کو بھی یہ فرما دیا کہ تیری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی جب تک تم واپس گھر جا کے غسل نہیں کرو گی، اور غسل بھی وہ کہ جو جنابت کی وجہ سے غسل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے آج اندازہ لگانا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کتنا معاشرہ مقدس ہے، کس حد تک رحمتیں برس رہی ہیں، کس حد تک امن ہے سوسائٹی کے اندر، کس حد تک فسق و فجور کا خاتمہ ہے۔ اور ایک خاتون مسجد کے لیے خوشبو لگا کے آئے تو سرکار فرماتے نہیں، وہ لوٹے واپس جائے اور وہ گھر جا کے غسل کرے تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آج 15ویں صدی میں جب بازاروں میں معاذ اللہ ہر طرف شیطان ننگا ناچ رہا ہو، عریانی، فحاشی اور خائن نگاہیں اور اس طرح کے اتنے زیادہ خطرات، اس میں کیسے یہ اجازت دی جا سکتی ہے، یا کوئی ایسا کر کے کیسے سمجھتی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ ہے، یا اس کے عمل کی وجہ سے معاشرے کو کوئی ضرب نہیں لگ رہی۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے جو خوشبو لگائی گئی اس پر مواخذہ کرتے ہوئے حکم دیا، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کا ابلاغ کر رہے ہیں اپنے عہد میں بھی کہ جب ایک خاتون جو باپردہ ہے، جن کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، جن کو وہ پورے اسلامی لباس میں ہیں، جن کے زیور کی کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن صرف ایک خاموش چا سبب خوشبو والا پایا گیا ہے جس میں ان کی کوئی بری نیت بھی نہیں، تو پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رد کیا اور کہا کہ سن لو یہ حدیث شریف، یہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ہماری بہتری کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آئندہ اس سے تم اجتناب کرو، کہ ورنہ جس مقصد کے لیے آئی ہو یعنی نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ فتویٰ کسی یعنی 15ویں صدی کے مفتی کا نہیں، یہ صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ امیر المومنین تھے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو امارت دے دی تو آپ حج کے موقع پر مدینہ منورہ جب آئے، یعنی چونکہ شام میں تھے، مکہ مکرمہ سے ہو کر مدینہ منورہ آئے یا مدینہ منورہ سے ہو کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ جانا تھا، تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک خطاب ضروری سمجھا۔ منبر پہ جب بیٹھے تو جو ساتھ ایک
ان کے سپاہی تھا، اس کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا۔ تو آپ منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینے والو تمہارے علماء کہاں گئے ہیں؟ این علماؤکم۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماحول میں ہیں اور تابعین ماحول میں ہیں، اور بعد والے لاکھوں ولیوں سے بڑے وہ سارے ولی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے۔ کس لیے؟ آپ نے وہ گچھا بالوں کا ہاتھ میں پکڑ کے دکھا کے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے عورتوں کو اس طرح کے بال اپنے بالوں میں لگانے سے منع کیا تھا، اور فرمایا تھا انما ہلکت بنو اسرائیل، کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے ہینا اتخذ ھذہ نساؤہم، جب ان کی عورتوں نے اس طرح کے فیشن شروع کر دیے۔ یعنی آج جس کام کو کوئی خطرہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، وہ صرف کہیں انہیں وہ پڑا ہوا وہ بالوں کا گچھا نظر آیا یا کوئی اس طرح کی صورتحال کسی جانور کے، ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی ایسی فیکٹری تو تھی نہیں کہ جس میں اس طرح کے نرم و نازک ریشے بنائے جائیں، وہ کسی جانور کے تھے، یا کس طرح اس کا استعمال ابھی شروع ہوا تھا کہ عورتیں اپنے بال زیادہ ظاہر کرنے کے لیے یا لمبے ظاہر کرنے کے لیے ان کو اپنے بالوں میں جب ملانا شروع کیا گیا، تو آپ نے سارے فقہائے مدینہ، علماء مدینہ کو یعنی اس سلسلے میں جھڑکی دی، اور اہل مدینہ کو کہا کہاں ہے تمہارے علماء، کیوں تبلیغ وہ نہیں کر رہے کہ معاشرے کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی حد تک مسئلہ ہے، اس کا ایک ذاتی عمل ہے، نہیں، اس سے پوری امت پر ضرب لگے گی کہ جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں نے ایسا کیا تھا تو وہ ہلاک ہو گئے تھے، تو اگر اس امت میں بھی عورتیں ایسے فیشنوں کی طرف آئیں گی تو پھر امت کس طرح باقی رہے گی اپنے صحیح قد اور صحیح معیار کے ساتھ؟ تو آج یہ سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان ہلاکتوں کا، اور پھر پوری امت کی روحانیت پر جو اثر پڑ رہا ہے اور تقدس پر جو اثر پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو دلوں میں بزدلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو غیرت کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو یہ ہے یعنی علاج حکمت کا شریعت میں ان مسائل کے لحاظ سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج دیے ہیں۔ اب ان چیزوں کو مزید بڑھا کر، ان کی حوصلہ افزائی کر کے پھر کوئی کہے کہ ہم معاشرے کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، تو وہ بجھانا نہیں چاہتے، مزید آگ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر یہود یہ کرتے ہیں، کرسچن یہ کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، تو مسلم خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے، اور ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاہ عمل اس سلسلہ کے اندر عطا فرمایا ہوا ہے، اور ہم نے اس لاہ عمل پہ چلنا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی پانی سر سے گزر رہا ہے کہ یہ آواز بلند کرنے والا بھی کوئی خال خال نظر آتا ہے، اور یہ آواز ہر گھر میں بلند ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو ہر گھر سے سلگتی نظر آ رہی ہے الا ماشاءاللہ، تو ہر جگہ اس کو بجھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ آج تو دوپٹے اوڑھنی یا اوپر جو چادریں لی جاتی ہیں ان کا پتلا ہونا، یا ان کا خود ایک اس انداز کا ہونا کہ وہ کسی کو دعوت نظارہ دے رہی، وہ چادر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یا باریک ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی ہونے کی وجہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جن کا دین کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ،
کہ دین کا آدھا حصہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تم حاصل کر لینا. وہ پردے میں ہوتی تھی اور ان کے سامنے آ کر سوالات رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور وہ فقیہ امت جوابات دیتی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے سوال پوچھا ہو اور ہمیں در عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا جواب نہ ملا ہو کہ جس سے ہم مطمئن ہو جائیں. ہمیشہ آپ نے ہمیں جواب دیا اور مطمئن کیا. تو آپ کی پھر خواتین بھی بہت سی شاگرد تھیں، مفسرات تھیں، محدثات تھیں. ام علقمہ بنت ابی علقمہ وہ کہتی ہیں دخلت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر علی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھتیجی حضرت حفصہ، ایک تو حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وہ جو ام المومنین ہیں، یہ حفصہ جو ہیں حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھتیجی ہیں، یعنی بھائی کی بیٹی ہیں حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. جب وہ آئیں وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ، تو ان کے اوپر جو اوڑھنی تھی، ظاہر ہے کہ اس زمانے کی جو بنی ہوئی چادر ہے وہ یوں تو پتلی نہیں ہوگی جس طرح کہ آج کے دوپٹے ہیں، لیکن نسبتاً کچھ وہ پتلی تھی چادر، اگرچہ وہ پورا بدن انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اس سے. فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَيْهَا، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی گھر میں بیٹھی تھی، کوئی مرد نہیں تھا، تو آپ نے وہ چادر پکڑ کے 2 ٹکڑے اس کے کر دیے، یعنی اتنا غصہ کیا، چادر ان سے اتار کر 2 حصے کر دیے. وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَسِيفًا، اور پھر اپنی ایک چادر ان کے اوپر دی کہ جو بڑی موٹی تھی اور کسی لحاظ سے بھی پتلی نہیں تھی. تو اس طرح یعنی ام المومنین نے آگے تربیت کرتے ہوئے جہاں معمولی سا سکم دیکھا تو اس کے لحاظ سے بھی فوراً کردار ادا کیا، اور تاکہ یہ بات قیامت تک پہنچے کہ اسلام کی بیٹیوں کا طرز معاشرت کیا ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی جو صورتحال تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور پھر تابعین میں، تو آج سے تو کروڑہا درجہ تقوی کا بلند مقام تھا ان خواتین کا. یعنی وہ خواتین کتنے بعد والے ولیوں سے بڑی ولیہ تھیں، ولیات تھیں، بڑا تقدس تھا، پارسائی تھی. آج کے فیشن اور آج کے رسم و رواج تو ان کا ان صورتحال سے کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی جب معمولی سی تبدیلی آئی عورتوں کے انداز میں، تو صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے، جو کہ آپ رد کرتی تھی خواتین کو جب کہیں دیکھتی تھی کہ کوئی نیا کام ہوا ہے. تو آپ کو بڑا غصہ آیا ایک موقع پر، مسجد میں آنے والی خواتین میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو آج سے ان کے کروڑ درجہ بلند کردار کے ہوتے ہوئے ایک معمولی سی خرابی تھی، جسے شاید آج سے صدیوں پہلے خرابی بھی نہ سمجھا جاتا ہو. اس طرح کی کوئی چھوٹی سی تبدیلی پہلے سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں خواتین اسلامی کا طریقہ کار تھا، اس سے تھوڑی سی تبدیلی جب دیکھی تو آپ نے فرمایا لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل.
ابھی دور کی بات نہیں، ابھی تو ام المومنین خود زندہ ہے، کہتی اگر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے جو کچھ عورتوں نے اب شروع کر دیا ہے تو پھر عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیتے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ ابھی کوئی صدیاں نہیں گزری تھیں، چند سال گزرے تھے، اور کوئی خرابی جو معاشرے میں آج ہے ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پہلے سے کچھ فرق آیا۔ جو پہلے طریقہ تھا خواتین اسلامی کا، صحابیات کا، اس سے کچھ فرق آیا، یعنی معیار کچھ نیچے گیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یعنی بازار جانا یا دکان پہ جانا، آج کی جو صورتحال یہ تو درکنار، فرمایا مسجد آنے کی بھی سرکار اجازت نہ دیتے۔ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کس چیز کو؟ ما احدث النساء، جو عورتوں نے نئے کام شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ وہ عورتیں، میں پھر کہتا ہوں، یعنی ولیات اور پارسا اور کوئی آج کے جو سکم ہیں اور خرابیاں یہ نہیں، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار جن کو اپنی نیکی سمجھتے ہیں، مقرب اسے بھی اپنا گناہ سمجھتے ہیں، یعنی چونکہ مقرب جو ہے ان کا ابرار سے اوپر سٹیٹس ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، یعنی بعد والوں کے لحاظ سے تو وہ کام بھی کوئی غلطی نہیں، لیکن جو بلند رتبہ تھا تقوی و طہارت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ظاہری حیات میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد میں، اس میں جب کوئی تھوڑی سی کمزوری دیکھی عورتوں کی طرف سے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا کہ اگر یہ چیزیں اس وقت ہوتی تو سرکار پابندی لگا دیتے کہ کوئی عورت مسجد میں نہ آئے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے حالات دیکھ رہے تھے، لیکن شریعت ظاہر پر رکھی، یعنی کہ جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کے احکام جہاں جس صورت میں ہونے تھے وہ ساری کی ساری اسی وقت ہی وہ چیزیں لاگو کر دی جاتی، تو پھر یعنی مبلغات کو، مبلغین کو ثواب کیسے ملتا کہ یہ بعد کے حالات کو ان حالات کے زیر سایہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈیوٹی ہے کہ بعد والے ایسی تبدیلی نہ آنے دیں، اور آئے تو وہ فوراً اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے لحاظ سے جو احکام تھے اس کی طرف متوجہ کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی اس طرح اپنے خطبے کے اندر ان کو متوجہ کیا، عورتوں کو اکٹھا کر کے، کہ یہ جو ایک اجازت ہے مسجد آنے کی، اس کو تم غنیمت جانو، اور ایسا کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر احادیث ہیں ان کی روشنی میں پھر پابندی لگانا پڑ جائے گی کہ کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس سے پھر آگے اثرات جو معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں اس سے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چند نصوص قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کے ساتھ یہ احادیث آج کے خطبہ میں مذمت تبرج کے اندر جو انہیں پیش کیا جا رہا ہے، حالات حاضرہ کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی بیماری کا علاج ہے، ایسی بیماری جو ہزاروں بیماریوں کی ماں ہے، جس کی وجہ سے پوری امت کی ہیبت روب میں فرق آ چکا ہے، امت کی بہادری میں فرق آ چکا ہے، امت کے تقدس اور پارسائی کو آگ لگی ہوئی ہے، معاشرے میں فساد ہے، قتل و قتال ہے، جس کی وجہ سے روزانہ نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اس بنیاد پر اسے ایک فریضہ سمجھ کے اس بات کو آگے پہنچایا جائے، جو مرد ہیں وہ دختران اسلام تک اس بات کو پہنچائیں، اور دختران اسلام خود اس کی آگے دختران اسلام تک تبلیغ کرے، اور جہاں کوئی کمی ہو اپنے طور پر اس کمی کو دور کیا جائے، اور
یہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جب امت میں شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہو، اس وقت جس نے میری شریعت کی آواز بلند کی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس بنیاد پر اس آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس آواز کو دبانے والی قوتیں بہت زیادہ ہیں جن کا دھندہ بند ہوتا ہے، اور غیر مسلم قوتیں جو اس وجہ سے مسلمانوں کو شکار کرتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر جو ایجنٹ ہیں غیر مسلم قوتوں کے، اور پھر خود ایک شیطان جو انسان کے ساتھ اس کو ورغلانے کے لیے لگا ہوا ہے، اس کی اپنے جذبات جو ہیں ان کو بدلتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ یہ یعنی دور کا امریکہ یا برطانیہ، وہ یہود یا نصارہ، وہ تو اپنی جگہ ہر بندے کے ساتھ اٹیچ جو ایک کرین ہے بدی کی طرف سے، اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ وہ بھی روکے گا کہ یہ بات، یہ تقریر مت سناؤ کسی کو، کل تم پہ یہ اعتراض ہوگا کہ تم نے یہ کہا اور تم خود اس طرح ہی کر رہے ہو، تو ہر بندے پر مواخذہ ہو سکتا ہے، اور پھر شیطان اس لیے بھی رکوانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری سمجھ کے کہ سرکار یہ فرمان اس لیے دے کے گئے تھے کہ کبھی امت کے اندر یہ آواز بند نہ ہو بلکہ یہ آواز آتی رہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ ہر جہت سے اگر بدعقیدگی ہے تو اس آگ کو بھی بجھانا ہے، بدعملی ہے تو اس آگ کو بھی بجھانا ہے۔ اصلاح عقیدہ معاشرے کے اندر اور اصلاح عمل، ہر لحاظ سے ہمیں آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ایک ضروری تنبیہ ہے، اسی سال کے آغاز میں یعنی فروری کے مہینہ کی ایک تقریر کے اندر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مکالمہ ہو رہا تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ تو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو دلائل ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فرامین ہیں وہ تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن اس تقریر کے اندر جو مکالمے میں ابو جحیفہ موجود ہیں، تو غلطی سے ابو جحیفہ جو ہے ان کا اس مکالمے کے اندر صحابی ہونا جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا گیا، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس عہد میں ایسے لوگ بھی ایسے اعتراض کرنے کے لیے آتے تھے جو بد عقیدہ ہو چکے تھے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ تذکرہ واحد کے لفظ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کیا گیا، اور ان کا یعنی صحابی ہونا یہ میرے پیش نظر نہیں تھا۔ بعد میں جب ان کے حالات مزید دیکھے تو وہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، اور پھر دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے، امیر المومنین خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی وہ زندہ تھے، اور 74 ہجری تک اور بعد میں اس سے آگے تک بھی ان کی زندگی بیان کی ہے۔ تو ہمارے نزدیک صحابی کیا، تابعی کیا، بعد والا کوئی صحیح العقیدہ عالم دین بھی وہ یہ شان رکھتا ہے کہ اسے واحد کے لفظ کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے اس سے، یا وہ کہتا ہے بلکہ ان اور جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تو یہ یعنی جو ساری وہ گفتگو ہے ان کے لحاظ سے جو وہاں پر ہوئی، جو آگے ڈائلاگ ہے وہ سارا بالکل صحیح ہے۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہری حیات کے بعد جو سب سے افضل ترین ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضرت ابو جحیفہ کے لحاظ سے جو گفتگو ہے اسے حذف سمجھا جائے کہ وہ ساری کی ساری گفتگو
صحابی کی شان کے لائق نہیں اور نہ ہی صحابی سمجھتے ہوئے انہیں وہ گفتگو کی گئی، بلکہ وہ اسی جہت میں کی گئی جس طرح کے دیگر بہت سے قائلین جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اگر تابعی ہوں تو پھر بھی ہمارے سر کے تاج، پھر بھی ان کا تذکرہ ویسے نہیں ہوگا جیسے کیا گیا، اور وہ تو صحابی ہیں، صرف اس طرح کہ ان کا صحابی ہونے کے لحاظ سے تعین یہ راجع نہیں تھا اس وقت ذہن میں، اور باقی قرائن جو ہیں وہ سامنے تھے، تو وہ گفتگو تھی۔ باقی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم صحابی ہیں، اور صحابہ کے لحاظ سے جو ہمارا نظریہ ہے کہ ان کے ذکر کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا نام آئے تو احتیاط سے بولو، اور ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لحاظ سے تو وہ سارے فضائل اللہ کے فضل سے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ثابت ہیں، اور عدم توجہ کی بنیاد پر جو واحد کے لفظ کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا یا اس کے ساتھ جو منسلک تھوڑی سی گفتگو اس تقریر میں ہے، یعنی اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، اور صحابی جان کے جب کوئی کسی کی پھر آگے اس کے یعنی ان کی شان کے مطابق لفظ نہیں بولتا تو وہ شرعی طور پر اس پر بڑا مواخذہ ہے، اور ہم سب کو یعنی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور یہاں تک کہ جو بعد کے اولیاء ہیں، امت کے مجتہدین ہیں، ائمہ ہیں، سب کے لحاظ سے ان آداب کو پیش خاطر رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔